کسی جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا، بہت ہی پیٹو اور لالچی۔ درختوں سے جتنے پھل گرتے فوراً ہی چٹ کر جاتا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بڑھتی تھی اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن وہ ایک آم کے درخت کے نیچے پہنچا جہاں زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور آموں سے بھری ہوئی شاخیں بہت سے جیسے ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے تمام آم چٹ کر گیا، لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری۔ وہ 4 لمبی لمبی ڈکانیں لینے کے بعد آم سے بھری شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پر چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی اور وہ دیوانہ سا ہو کر پیڑ کے چکر لگاتا رہا۔ ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ رہا تھا کہ کسی طرف سے ہاتھی تشریف لے آئے۔ وہ بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے پیڑ کے پتوں اور پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ کر سستانے لگے۔ ہاتھی کو دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا۔ اس کی سمجھ میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی گیدڑ ایک شاخ پکڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے لال آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے آم کی طرف بڑھتا۔ دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی نہ کھا سکا۔ پھر اچانک ہی اس پر جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھند آم کھانے لگا۔ قریب کے شاخ کے صاف ہوتے ہی وہ دوسری شاخ پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے آم باقی تھے اور اس کی نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیڑ پر کے تمام آم کھا جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور تمام آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، یہاں تک کہ تمام آم نیچے گر گئے۔ گیدڑ بہت خوش ہوا۔ اب تمام آم اس کے تھے اور وہ تمام آم کھا سکتا تھا۔ آم گرانے کے بعد اس نے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن ہاتھی جا چکا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کر پیڑ پر تو چڑھ گیا تھا، لیکن پھر سوچ رہا تھا کہ ہاتھی کے بغیر اترے گا کیسے۔ اتنے اونچے پیڑ سے نہ وہ چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا۔ نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالچ میں پیڑ پر چڑھتا اور نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑ کر نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس بھاگ دوڑ میں تمام آم ہضم ہو گئے اور اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ ہر شاخ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جن کے تمام آم وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ اپنی لالچ پر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے اور پیڑ کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اب گیدڑ بہت گھبرا گیا اور ایک شاخ سے لپٹ گیا۔ رفتہ رفتہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ چند لمحوں تک ایک درخت ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جڑ سے اکھڑ کر زمین پہ گر گیا۔ گیدڑ بہت زخمی ہو گیا۔
پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔